دانش جویان کے دوسرے سال کی رپورٹ میں ان بین الاقوامی سیاسی معاشی تضادات پر قدر تفصیل سے گفتگو کی گئی تھی جن کا ہماری زندگی پر اثر پڑ رہا ہے۔ تیسرے سال کی رپورٹ میں داخلی تضادات کا تفصیلی جائزہ لیا جانا تھا جو بوجوہ نہیں ہو پایا۔ پھر بھی جن داخلی امور کو نشان زد کیا گیا ان میں ایک اہم اور سب سے نمایاں معاملہ ہندی پٹی کی ریاستوں میں اردو والوں کی لسانی ہجرت کا ہے، جس کے نتیجے میں 2001 اور 2011 کے درمیان اردو کو مادری زبان قرار دینے والوں کی تعداد میں 7,63,000 لوگ کم ہو گئے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق ہر ریاست کی اردو آبادی میں کمی نہیں آئی ہے۔ اردو آبادی میں یہ کمی دہلی، اتر پردیش، اتراکھنڈ، بہار، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ جیسی ہندی پٹی کی ریاستوں میں نمایاں ہے۔ اس کے برخلاف غیر ہندی ریاستوں مثلاً مہاراشٹر، آندھرا پردیش بشمول موجودہ تلنگانہ، کرناٹک وغیرہ میں اردو آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندی پٹی کی ریاستوں کی اردو آبادی میں کمی آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کل ہند سطح پر اردو آبادی کے 10 سالہ اضافے کی جو شرح 1981-91 کے دوران 24.23% تھی وہ اگلے 10 سال میں یعنی 2001 میں 19.37% پر آ گئی اور 2011 میں تو منفی بن گئی، یعنی 10 سالہ اضافے کی شرح وہ 1.48% ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا عالمی سطح پر ظہور میں آنے والی لسانی ہجرت سے اس کا کوئی ناطہ ہے یا اس سیاسی معاشی عمل سے بھی کوئی رشتہ ہے جس کے تحت حیاتیاتی اور لسانی بو قلمونی کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ یونیسکو کے مطابق ہندوستان میں فنا پذیر زبانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ موسلے کرسٹوفر نے 2010 میں جس ایٹلس آف دی ورلڈ لینگویجز ان ڈینجر کو مدون کیا تھا اس کی فہرست کے مطابق ہندوستان میں کوئی 40 زبانیں فنا پذیر ہیں، یعنی وہ معدومیت کے قریب ہیں۔ اس کے علاوہ 141 زبانیں اس عمل کے مختلف مرحلوں میں ہیں، یعنی اگر ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی تو یہ نیست و نابود ہو جائیں گی۔ ان میں سے کچھ زبانیں ہندوستان میں ہیں اور کچھ زبانوں کے بولنے والے ہندوستان سے لے کر اس کے پڑوسی ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں۔ مردم شماری کی 2011 کی رپورٹ کے مطابق 2001 سے 2011 کے درمیان 23 غیر شیڈیول زبانوں کی شرح نمو منفی رہی۔ ان میں سے 8 ایسی ہیں جن کے بولنے والوں کی کل مجموعی تعداد میں بھی گراوٹ درج کی گئی ہے۔ ان میں لداخی بھی ہے اور سیما بھی، جس کے بولنے والے زیادہ تر آسام اور ناگالینڈ میں آباد ہیں۔ انڈومان جزائر میں تو 3 درجن سے زائد ایسی انوکھی زبانیں معدوم ہو چکی ہیں جو لسانی ارتقاء کی کھوئی ہوئی کڑیوں کا پتہ دیتی تھیں۔ آئین کے 8ویں شیڈول میں مندرج زبانوں میں یہی عمل اردو اور کونکنی میں نظر آیا ہے۔ یہ مسئلہ شمال اور جنوب کا نہیں ہے، اس لیے کہ اردو آبادی میں یہ کمی بنگال اور اڈیشہ جیسی غیر ہندی ریاستوں میں نہیں ہوئی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ہندی پٹی کی ریاستوں میں اردو کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے یہ اس کا مظہر ہے، یعنی ہندی پٹی میں اردو زبردست لسانی دباؤ کا شکار ہے اور لوگ ہندی کو اپنانے پر مجبور ہیں۔ واضح ہو کہ اگر کوئی زبان کسی ریاست کی سرکاری زبان قرار پاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ریاست میں بولی جانے والی دیگر زبانیں اپنی حقوق سے محروم ہو جاتی ہیں، مگر یہاں تو معاملہ اس سے آگے کا ہے۔ اردو والوں میں لسانی ہجرت ان ریاستوں میں ہو رہی ہے جن میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہے۔ اس سے لسانی جارحیت کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زبان سے متعلق 2011 کی مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق 2001 اور 2011 کے دوران
جن اہم زبانوں کے بولنے والوں کے 10 سالہ اضافے کی شرح کم ہوئی ہے وہ اس طرح ہے: تیلگو 0.26%، تامل 0.2%، اردو 1.48%، اڑیا 0.1%، ملیالی 0.24% وغیرہ۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب بہت سی زبانوں کے بولنے والوں کے اضافے کی شرح میں گراوٹ آئی ہے تو صرف اردو کے معاملے میں رونا کیوں رویا جائے؟ دراصل تشویش کا سبب یہ ہے کہ دیگر زبانوں میں صرف 10 سالہ اضافے کی شرح یا شرح نمو میں کمی آئی ہے۔ اس کے برعکس اردو والوں کی کل آبادی ہی 2001 اور 2011 کے درمیان گھٹ گئی ہے۔ وہ اس طرح کہ 2001 میں ہندوستان میں اردو بولنے والوں کی کل تعداد 5,15,36,000 تھی، جو ملک کی کل آبادی کا 5.01% تھی۔ 2021 میں یہ آبادی گھٹ کر 5,07,72,000 رہ گئی، جو کہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کا محض 4.19% ہے۔ یعنی 2001 سے 2011 کے درمیان اردو بولنے والے 7,63,000 افراد کم ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کی آبادی میں اضافے کے ساتھ اردو آبادی میں اضافہ ہونے کے بجائے یہ آبادی گھٹ گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا مذکورہ زبانوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ تیلگو، تامل، اڑیا، ملیالی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے گیرندہ خطے یعنی کیچمنٹ ایریا میں آبادی میں اضافے کی شرح کم ہے، جو ان زبانوں کے شرح نمو میں کمی کا سبب ہو سکتی ہے۔ اردو بولنے والوں کے شرح نمو اور تعداد میں کمی ہندی پٹی کی ان ریاستوں میں ہوئی ہے جن میں آبادی میں اضافے کی شرح اونچی ہے۔ وہاں اردو بولنے والوں میں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، جن کی آبادی میں کمی نہیں آئی ہے۔ مردم شماری سے کسی ملک کی بو قلمونی کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں انسانی آبادی کتنی، کیسی اور کس حال میں ہے۔ آبادی میں اضافے کی شرح کیا ہے، اوسط عمر کیا ہے، اموات اطفال کتنی ہے، یعنی ان کی صحت کا کیا حال ہے۔ اس کی رپورٹ سے زراعت، صنعت اور تجارت میں انسانی سرگرمیوں کا سراغ ملتا ہے۔ ایسی دیگر بہت سی باتوں کے ساتھ لسانی صورتحال کو سمجھنے میں بھی مردم شماری معاون ہوتی ہے، جو دیگر امور سے مربوط ہے، یعنی لسانی عمل دیگر انسانی سرگرمیوں سے الگ ظہور پذیر نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کا مطالعہ بھی باہمی رشتے کے تحت ہی کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں حیاتیاتی اعتبار سے جو 10 بو قلمون خطے ہیں، ان میں سے 8 خطے لسانی اعتبار سے بھی بو قلمون ہیں، یعنی وہاں نہ صرف انواع و اقسام کے پیڑ پودے، کیڑے مکوڑے اور جانور پائے جاتے ہیں، بلکہ زبانوں کی بھی بہتات ہے۔ جنوبی ایشیا کا خطہ بھی ان میں سے ایک ہے، جس میں ہندوستان واقع ہے۔ اس خطے میں اور بطور خاص ہندوستان میں مردم شماری کے علاوہ کسی اور متواتر لسانی سروے کی کوئی روایت نہیں ہے جس سے لسانی حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ چل سکے۔ اس لیے جو بھی اعداد و شمار مردم شماری والے مہیا کراتے ہیں، اسی کو عموماً تحقیق و مطالعے کی بنیاد بنایا جاتا ہے۔ دقت یہ ہے کہ مردم شماری والے زبان سے متعلق 10 سالہ اعداد و شمار کو اتنی دیر سے جاری کرتے ہیں کہ اس پر گفتگو بے معنی معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ اس ڈیجیٹل دور میں وہ ایسا کسی تکنیکی مجبوری کی وجہ سے کرتے ہیں یا یہ بھی اسی لسانی جارحیت کا حصہ ہے جس کا شکار اس ملک کی بیشتر زبانیں ہیں۔ اس ضمن میں یہ جاننا مفید ہو سکتا ہے کہ یہ عمل کب سے جاری ہے اور کیا اس کے پس پشت کچھ سیاسی، سماجی اور معاشی عوامل بھی کار فرما ہیں، یا یہ محض اردو والوں کی بے حسی ہے۔ اس معاملے میں مردم شماری کے اعداد و شمار جو کہانی سناتے ہیں، ان کی طرف کبھی خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی ہے۔ ملک کی کل آبادی کے تناسب میں اردو آبادی 1991 سے گھٹ رہی ہے۔
1981 میں اردو آبادی ملک کی کل آبادی کا 5.25% تھی، جو 1991 میں گھٹ کر 5.18% رہ گئی۔ یہ 2001 میں گھٹ کر 5.1% پر آ گئی، اور 2011 میں نوبت یہ تھی کہ اردو آبادی ملک کی کل آبادی کا محض 4.19% تھی۔ ساتھ ہی مجموعی تعداد میں پہلی بار کمی سامنے آئی۔ 2021 کی مردم شماری اب تک نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہ نہیں معلوم کہ اب حالات کیا ہیں۔ اگر یہ محض لسانی بے حسی کا معاملہ ہے تو کیا یہ بے حسی صرف ہندی پٹی کی ریاستوں میں محدود ہے جہاں اردو آبادی میں کمی درج کی گئی ہے؟ اب تک یہ بات دہرائی جاتی رہی ہے کہ اردو اس ملک کے یا کم از کم ہندی پٹی کے مسلمانوں کی مذہبی زبان ہے۔ تو کیا دہلی، اتر پردیش، اتراکھنڈ، بہار، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے مسلمانوں کے مذہبی جذبے میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے جو ان کی لسانی ہجرت کا سبب بنی ہے؟ مردم شماری کے اعداد سے پتہ چلتا ہے کہ 1961 میں دہلی کے 98.56% یعنی 99% مان لیجئے مسلمانوں نے اردو کو اپنی مادری زبان لکھوایا تھا۔ اس کے بعد 1971 میں جب کل ہند سطح پر مسلمانوں میں اردو والوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا تو حیرت انگیز طور پر دہلی کے مسلمانوں میں اردو کو مادری زبان قرار دینے والوں کا تناسب 98.56% سے گھٹ کر 87.87% ہو گیا تھا۔ 2001 میں یہ تناسب اور گھٹ کر 53.85% پر آ گیا، اور 2011 میں مزید گھٹ کر 40.19% رہ گیا۔ تو کیا دہلی سے اردو بولنے والے مسلمان ہجرت کر گئے اور دوسری زبانوں کے بولنے والے مسلمان زیادہ تعداد میں دہلی میں آباد ہو گئے؟ واضح ہو کہ کل آبادی کے لحاظ سے 2001 میں دہلی میں اردو کو مادری زبان لکھوانے والوں کی کل تعداد 8,74,000 تھی، جبکہ دہلی کے کل مسلمانوں کی تعداد 16,23,000 تھی۔ 2011 میں دہلی میں اردو کو مادری زبان لکھوانے والوں کی کل تعداد گھٹ کر 8,68,000 ہو گئی، جبکہ دہلی کے کل مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر 21,59,000 ہو گئی۔ یعنی دہلی کے 12,91,000 مسلمانوں نے اردو کو اپنی مادری زبان نہیں لکھوایا تھا۔ کیا اردو کے بجائے کسی اور زبان کے بولنے والے مسلمان اتنی بڑی تعداد میں دہلی میں بسے ہیں؟ مردم شماری والوں پر الزام لگانا یوں فضول ہے کہ دہلی میں تعلیم یافتہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور تمام بڑے ملی اداروں کا صدر دفتر بھی دہلی میں ہے۔ انجمن ترقی اردو ہند کا صدر دفتر اور ریاستی دفتر بھی دہلی میں ہے۔ مردم شماری کے وقت یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً پوری دہلی ایک میٹروپولس شہر ہے جہاں طرح طرح کی زبان کے بولنے والے آباد ہوتے رہتے ہیں۔ تو پھر اتر پردیش کی مثال پر غور کرتے ہیں جہاں کی آبادی جمی جمائی ہے۔ وہاں 1961 میں 73.15% مسلمانوں کی زبان اردو تھی۔ 1971 میں یہ تناسب گھٹ کر 67.80% ہو گیا۔ موجودہ صدی میں حال اور پتلا ہو گیا۔ 2001 میں 43.17% مسلمانوں نے اردو کو اپنی مادری زبان لکھوایا تھا۔ پھر 2011 کی مردم شماری نے اطلاع دی کہ اب اتر پردیش میں صرف 28.11% مسلمانوں کی مادری زبان اردو ہے۔ اس بات کو کل آبادی کے لحاظ سے بھی جان لیا جائے، وہ یہ کہ اتر پردیش میں اردو کو مادری زبان قرار دینے والوں کی کل تعداد جو 2001 میں 1,32,00,000 تھی، وہ 2011 میں گھٹ کر 1,08,00,000 رہ گئی۔ یعنی تقریباً 24,52,000 اردو والے کم ہو گئے۔ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟
یقیناً یہ لوگ کسی اور زبان میں ہجرت کر گئے، قوی امکان ہے کہ ہندی کو اختیار کر لیا۔ اتر پردیش سے کاٹ کر اتراکھنڈ بنا۔ وہاں 2001 میں 49.11% مسلمانوں نے اردو کو مادری زبان قرار دیا تھا۔ 2011 میں یہ تناسب 30.26% ہو گیا۔ اس دوران وہاں بھی کل آبادی میں سے 71,000 افراد کم ہو گئے۔ وجہ غور کیجئے، یا مردم شماری والوں پر تعصب کا الزام لگائیے، مگر سب جانتے ہیں کہ اتر پردیش کی مسلم آبادی پر ہندی کا رنگ کتنا گہرا چڑھا ہے۔ بہار میں جہاں 1980 کی دہائی میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا، اردو والوں پر ملازمت کے دروازے کچھ نہ کچھ کھلے، سرکاری فنڈ بھی ملنے لگا۔ اس سے نا امیدی کی فضا کم ہونی چاہیے تھی، مگر وہاں بھی لسانی وابستگی میں کمی ہوتی نظر آتی ہے۔ 1961 میں بہار کے مسلمانوں میں اردو کو مادری زبان قرار دینے والوں کی تعداد 71.71% تھی، جو 1971 میں گھٹ کر 65.75% ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اردو کے سلسلے میں زبردست تحریک چل رہی تھی اور شہر شہر مہم چلا کر کہا جا رہا تھا کہ مردم شماری کے خانے میں اپنی زبان اردو لکھوائیں۔ 2001 میں یہ تعداد ذرا سا بڑھ کر 68.92% ہوئی، مگر 2011 میں گھٹ کر 49.94% پر آ گئی۔ یعنی بہار کے محض 50% مسلمانوں نے اردو کو اپنی زبان لکھوایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہار میں اردو والوں کی جو تعداد 2001 میں 94,57,000 تھی، وہ 2011 میں گھٹ کر 87,70,000 ہو گئی۔ یعنی تقریباً 6,87,000 اردو والے کم ہو گئے۔ اب اس کا الزام کس کے سر جائے گا؟ بہار کا ایک حصہ کاٹ کر جھارکھنڈ بنا۔ وہاں 2001 میں مسلم آبادی کا 62.29% اپنے کو اردو والا قرار دیتا تھا۔ وہ 2011 میں گھٹ کر 41% ہو گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ جھارکھنڈ میں اردو والوں کی کل تعداد 2001 میں 23,24,000 تھی، جو 2011 میں گھٹ کر 19,66,000 ہو گئی۔ یعنی تقریباً 3,59,000 اردو والے کم ہو گئے۔ مدھیہ پردیش میں 1961 میں 56.18% مسلمانوں نے اپنی مادری زبان اردو لکھوایا تھا۔ 1971 میں یہ تعداد گھٹ کر 54.43% ہوئی۔ 2001 میں تو 30.88% پر آ گئی۔ پھر نوبت یہ آئی کہ 2011 میں صرف 19.19% مسلمانوں نے اردو کو اپنی مادری زبان قرار دیا ہے۔ مدھیہ پردیش کا ایک حصہ کاٹ کر چھتیس گڑھ بنایا گیا۔ وہاں یہ تناسب 2001 میں 21.48% اور 2011 میں محض 15.12% تھا۔ اس کے برخلاف تیلگو اکثریت والے علاقے آندھرا پردیش بشمول تلنگانہ میں 2011 میں 92.86% مسلمانوں نے اپنی مادری زبان اردو لکھوائی۔ وہاں 2001 اور 2011 کے درمیان اردو آبادی میں 9,30,000 افراد کا اضافہ بھی ہوا۔ اس سے متصل مہاراشٹر اور کرناٹک کی ریاستیں ہیں۔ مہاراشٹر کی زبان مراٹھی ہے۔ وہاں 2011 کی مردم شماری میں 58.13% مسلمانوں نے اپنی مادری زبان اردو لکھوائی۔ 2001 اور 2011 کے درمیان وہاں کی اردو آبادی میں 45,06,000 افراد کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح کرناٹک کی زبان کنڑ ہے۔ وہاں 2011 میں 83.84% مسلمانوں نے اپنی زبان اردو لکھوائی۔ 2001 اور 2011 کے درمیان کرناٹک میں اردو آبادی میں 10,78,000 افراد کا اضافہ ہوا۔
تو کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ اردو سے مسلمانوں کا مذہبی یا جذباتی رشتہ صرف ان ریاستوں میں مضبوط ہے؟ اگر ہندی پٹی کی ریاستوں میں یہ رشتہ نسبتاً کمزور تھا اور اب مزید کمزور پڑ رہا ہے تو اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے۔ دوسری طرف 2001 اور 2011 کے درمیان ہندی بولنے والوں کے اضافے کی شرح 25% تھی۔ اس کے بولنے والوں میں 100 ملین کا اضافہ ہوا۔ نتیجے میں ہندی جو 2001 میں ملک کی 41.3% آبادی کی زبان تھی، وہ 2011 میں 43.63% آبادی کی مادری زبان قرار پائی۔ اس کی وجہ ہندی پٹی میں بڑھتی آبادی کو قابو میں نہ کرنے کے علاوہ وہ لسانی جارحیت بھی ہے، جس کے نتیجے میں لسانی ہجرت ہو رہی ہے۔ یہ ہجرت اردو کے علاوہ ان زبانوں سے بھی ہو رہی ہے جن کی اسمیات یعنی ٹیکسونومی کا کام ابھی نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ مردم شماری میں اندراج سے محروم ہیں۔ ابھی دیکھتے دیکھتے مشرقی بہار اور مشرقی نیپال میں بولی جانے والی گنگایم اور کمہاروں کی بولی کمہالی ناپید ہو گئی ہے۔ ہندی پٹی میں جو بولیاں ناپید ہو رہی ہیں ان کے بولنے والے ہندی زبان میں شامل ہو رہے ہیں۔ انضمام کا یہ کام شعوری طور پر منصوبہ بند طریقے سے ناگری کے غلبے کے ذریعے بھی ہو رہا ہے اور الفاظ و اصطلاحات کے وسیلے سے بھی۔ قابل ذکر ہے کہ 2011 کی مردم شماری میں 52 کروڑ 83 لاکھ ہندی بولنے والوں کی جو تعداد دکھائی گئی ہے، وہ 57 مختلف زبانوں کو ہندی کی بولی قرار دے کر ان کی آبادی کو ہندی کے کھاتے میں ڈال کر حاصل کی گئی ہے۔ ان میں بھوجپوری بھی ہے، جس کے بولنے والوں کی تعداد 2011 میں 5.5 کروڑ تھی۔ ونیز راجستھانی بھی ہے، جس کے بولنے والے 2011 میں 2 کروڑ 58 لاکھ تھے۔ ان دونوں زبانوں کے لوگ اپنی خود مختار حیثیت کو منوانے اور آئین کے 8ویں شیڈول میں اپنی زبان کو درج کروانے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں۔ وہ ہندی قومیت کے بجائے اپنی الگ حیثیت منوانا چاہتے ہیں۔ ایک زمانے میں یہی معاملہ میتھلی کے ساتھ بھی تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنی الگ حیثیت منوا لی۔ وہ اب ہندی کی بولی شمار نہیں کی جاتی ہے۔ یہی نہیں، جن 57 زبانوں کو ہندی کی بولی قرار دیا گیا ہے ان میں مگدھی بھی ہے، جس کے بولنے والوں کی تعداد 1 کروڑ 27 لاکھ بتائی گئی ہے۔ علم لسانیات کی روح سے بولی اور زبان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ کوئی علمی وجہ بھی موجود نہیں ہے جس کی روح سے بھوجپوری یا راجستھانی کو ہندی کی ذیلی زبان یا بولی سمجھا جا سکے، مگر ایسا مان لیا گیا ہے۔ یہ تب تک مانا جائے گا جب تک بھوجپوری اور راجستھانی والے میتھلی والوں کی طرح تحریک چلا کر اپنی مستقل حیثیت کو منوا نہیں لیتے۔ یعنی زبان کا فیصلہ بھی علمی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، اسے مطالبہ کر کے اور تحریک چلا کر منوانا پڑتا ہے۔ یہ جمہوری قدروں کے منافی ہے۔ یہی وہ ماحول ہے جس میں اگر تیلگو، تامل، اڑیا، ملیالی، اردو جیسی اہم زبان کے بولنے والوں کے اضافے کی شرح میں گراوٹ آئی ہے تو ہندی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ہندی میں یہ اضافہ 1971 سے مسلسل نظر آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہندی بولنے والوں میں 1971 سے 2011 کے درمیان مجموعی طور پر 161% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ جنوبی ہند کی مذکورہ 4 زبانوں میں اسی زمانے میں محض 81% کا اضافہ ہوا ہے۔ تیلگو، تامل، اڑیا، ملیالی بولنے والوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے گہریندہ خطے میں آبادی میں اضافے کی شرح بہت کم ہے، جبکہ ہندی پٹی میں آبادی تیزی سے بڑھی ہے، جو ہندی بولنے والوں کی تعداد میں اضافے کا سبب ہے۔ مگر اردو بولنے والوں کی کل آبادی میں جو کمی 2011 کی مردم شماری کی رپورٹ میں درج کی گئی ہے، وہ تو ہندی پٹی کی ریاستوں میں رونما ہوئی ہے۔ ہندی پٹی کی ان ریاستوں میں اردو بولنے والوں میں غالب اکثریت تو مسلمانوں کی ہے، جن کی آبادی میں کمی نہیں آئی ہے۔ صاف ظاہر ہے
کہ ہندی کے لسانی دباؤ کے نتیجے میں اردو آبادی ہندی کی طرف ہجرت کر رہی ہے۔ 1980 کی دہائی میں نوم چومسکی نے جس عمل کو مینوفیکچرڈ کنسنٹ کا نام دیا تھا وہ یہی ہے کہ آپ ایسے حالات پیدا کر دیں جس میں ٹارگٹ گروپ آپ کے جبراً نافذ کردہ رائے کو ہی اپنی رائے گرداننے لگے۔ ہندی پٹی کی ریاستوں میں طرح طرح کی سہولتوں کے فقدان کے ذریعے ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں جن میں اردو آبادی لسانی ہجرت پر مجبور کر دی گئی ہے۔ سرکاری کام کاج میں اردو کو سرے سے غائب کر دینا، اردو زبان کی تعلیم کی حوصلہ شکنی، اردو میڈیم کے اسکولوں کی شدید کمی، نصابی کتابوں کا اردو میں نہ ملنا یا بہت دیر سے دستیاب ہونا تاکہ بچہ ہندی کتاب سے پڑھے، سرکاری سطح پر اردو کتابوں کی کم سے کم خریداری، اردو اخبارات کو اشتہار دینے میں کوتاہی وغیرہ وہ متعدد طریقے ہیں جو اردو آبادی کو لسانی ہجرت پر مجبور کرتے رہتے ہیں۔ ہندی کا لسانی دباؤ جنوبی ہندوستان کی زبانوں پر بھی ہے مگر قدرے کم ہے۔ واضح ہو کہ 2001 اور 2011 کے درمیان تامل ناڈو میں ہندی بولنے والوں کی تعداد تقریباً دگنی ہو گئی ہے۔ نتیجے میں وہاں بھی ہندی کے خلاف مزاحمت جاری ہے اور بعض وجہوں سے شدید ہے۔ اس پر تفصیلی روشنی اگلی قسط میں ڈالی جائے گی۔